جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں آپ کو میر تقی میر کی غزل کے پہلے 3 اشعار کروائے تھے، اور آج ہم جو اگلے اس کے اشعار ہیں ان کو ہم مکمل کریں گے، اور آج یہ غزل ہماری مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے بیٹا، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے، شفا اپنی تقدیر میں ہی نہ تھی، مقدور تک تو دوا کر چلے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی ہیں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ واہ 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 واہ، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ پہلے نمبر پر اس کا مفہوم لکھیں گے ہم۔ شاباش۔ یہ جو چوتھا شعر ہے اس کا مفہوم لکھیں گے، محبوب کو دیکھ کر، محبوب کو دیکھ کر ہم ایسے بے خود ہوئے، محبوب کو دیکھ کر ہم ایسے بے خود ہوئے کہ اپنا ہوش تک باقی نہ رہا۔ محبوب کو دیکھ کر، بیٹے اس میں انک بھر کے لاؤ۔ محبوب کو دیکھ کر ہم ایسے بے خود ہوئے کہ اپنا ہوش تک باقی نہ رہا۔ میرے بیٹو ادھر دیکھو، بات بڑی سادہ سی ہے۔ اس پورے شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کر رہا ہے۔ بولو، کس کی تعریف کر رہا ہے؟ محبوب کے حسن کی، کہ میرا محبوب اتنا پیارا ہے کہ میں نے اس کو جب پہلی دفعہ دیکھا تو میں بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا، اور مجھے اپنا ہوش ہی نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ ماما دیکھ سکتی ہیں، ٹیچر دیکھ سکتے ہیں، محلے میں بےزتی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ سامنے محبوب آیا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں ایسا محبوب کے حسن میں گم ہوا کہ مجھے اپنا آپ بھی سمجھ نہ آیا، پتہ نہ چلا کہ میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، کس کام کے لیے آیا ہوں، مجھے کدھر جانا ہے، کدھر سے میں آیا ہوں۔ مجھے بالکل کوئی ہوش باقی نہ رہا۔ بتانا وہ یہ چاہتا ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے اس کو اپنا محبوب اتنا زیادہ خوبصورت لگتا ہے کہ سامنے آ جائے تو تب تو عاشق اپنے محبوب کو دیکھتا ہی ہے، لیکن اگر سامنے نہ بھی ہو تو بھی عاشق اپنے محبوب کے حسن میں گم رہتا ہے۔ اس لیے بڑا خوبصورت شعر شاعر نے ذکر کیا اس شعر کی تشریح کے لیے، کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا پیارا ہے کہ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تجھ سے مل کے بھی جب اداسی نہیں جاتی، تیرے بغیر گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو عاشق ہوتا ہے اس کے لیے اس کا محبوب اس قدر حسین اور خوبصورت ہوتا ہے۔ کہتا ہے محبوب، میں نے آپ کو دیکھا تو میرے ہوش جاتے رہے، مجھے کوئی خبر نہ رہی، میں تو تمہیں نہ بھی دیکھوں۔ کیا بلیکنگ ختم ہوگی؟ نہیں بیٹے، ادھر جائیں گے نا تو جو نیچے دراز ہے اس میں ہے، جہاں جو ٹی وی کے نیچے ہے نا، ٹھیک ہے وہاں، ہاں یہ اس میں سے چلو، اس میں سے لے تو اچھا سمجھ آ گئی بیٹے بات کہ اب اس میں آپ نے شعر لکھنا ہے۔ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، میں اکثر میں نہیں رہتا، میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں بڑا ایزیلی بیٹھا ہوتا ہوں، لیکن جب مجھے محبوب کا حسن یاد آتا ہے تو میں گم ہو جاتا ہوں، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے یہ خبر بھی نہیں رہتی کہ یہ میں ہوں،
بلکہ میں ہی تم ہو جاتا ہوں۔ میرا محبوب اس قدر خوبصورت ہے کہ میں جب اسے دیکھتا ہوں تو میں گم ہو جاتا ہوں۔ کتنا خوبصورت ہے اس کا محبوب۔ کہتا ہے یہ ضروری تو نہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ تجھ ہی کو نظر سے دیکھیں، یہ ضروری تو نہیں کہ تجھ ہی کو نظر سے دیکھیں، مرنے والے تیری تصویر پہ مر جاتے ہیں، مرنے والے تیری تصویر پہ مر جاتے ہیں۔ کہتا ہے میرا محبوب اس قدر حسین ہے، اس قدر خوبصورت ہے کہ جو اس کو دیکھ لیتا ہے بس اس کے بعد وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بیٹے سمجھ آئیے بات کی آپ کو؟ آگے چلیں، 5واں شعر ہے، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق کے بندگی ہم ادا کر چلے۔ لو میرا پتر، اب آپ کو خراب کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو نیک اور اچھا کاکا بنا رہا ہے، اور اگلے شعر میں ٹوٹلی مختلف بات کرتا ہے۔ کہتا ہے ہماری پیشانی، ہماری پیشانی، ہماری پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی چلی گئی، ہماری پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی چلی گئی، اور ہم سجدے پر سجدہ ادا کر کے بندہ ہونے کا حق ادا کر گئے۔ شاباش شاباش شاباش۔ جلدی سے میرا بیٹا مفہوم لکھیں گے، بولیے ذرا اونچا، کیا مفہوم لکھا ہے میں نے؟ اونچا بولیں۔ ہماری پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی چلی گئی، اور ہم سجدے پر سجدہ ادا کر کے بندہ ہونے کا حق ادا کر گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بیٹے شاعر اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عمر بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ بولو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے عمر بھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہیں چھوڑا۔ اچھا سجدہ نہیں چھوڑا، یوں سجدے کر کر کے میں نے رب کا بندہ ہونے کا کیا ادا کر دیا ہے؟ حق ادا کر دیا ہے۔ اس پورے شعر سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ بولو سجدہ کرتا ہے۔ جو سجدے نہیں کرتا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا۔ تو شاعر نے اپنے اللہ کا بندہ ہونے کی علامت بتائی ہے کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اچھا کیسے تم اللہ کے بندے ہو؟ جی میں ایسے اللہ کا بندہ ہوں کہ دیکھو میں نے عمر بھر کیا کیے ہیں؟ سجدے کیے ہیں۔ اگر میں نے سجدے نہ کیے ہوتے تو تم سمجھ جاتے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں۔ چونکہ میں سجدے کرتا ہوں تو میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ لہذا اگر ہم بھی اللہ کا بندہ بننے چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوں گے بیٹا؟ بولو سجدہ۔ کہتا ہے میں عمر بھر جب بھی نماز کا وقت ہوا، جب بھی عبادت کا وقت ہوا، میں نے اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دیا، اور میں اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا چلا گیا اور سجدے پر سجدہ کرتا چلا گیا، اور یوں میں نے کیا ہونے کا حق ادا کر دیا؟ بندہ ہونے کا ادا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، گراں کہتے ہیں مشکل، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جاتا ہے
تو آخرت میں اللہ کے بندہ ہونے کا حق تو ادا ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کی مشکلات سے بھی کیا کر دیتا ہے بیٹا، دور کر دیتا ہے، اس کی دنیاوی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بیٹے سجدہ تو دور کی بات ہے، اللہ کے لیے تو اپنی جان بھی دے دی جائے تو وہ جان بھی اس کی بارگاہ میں بہت تھوڑی ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑی خوب بات کی نا، اس نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بیٹے سجدوں سے حق کا ادا ہوتا ہے، حق تو اللہ کی بارگاہ میں جان بھی دے دی جائے تو پھر بھی اس کی عظمت اور شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن شاعر نے یہاں یہ کہا احساس دلانے کے لیے، ہمیں تھوڑا جھنجھوڑنے کے لیے کہ یار اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر کم از کم ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، تاکہ کون سا حق ادا ہو سکے بیٹا، اس کے بندہ ہونے کا حق ادا ہو سکے۔ اگلا شعر دیکھیے بیٹا، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ لو میرا پتر اگلا اور آخری شعر چھٹا، اس غزل کا آخری 7واں والا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ یہ شکر گزاری کا مقام ہے، یہ شکر گزاری کا مقام ہے کہ ہم نے دوستوں کا کوئی غم نہیں دیکھا، کہ ہم نے دوستوں کا کوئی غم نہیں دیکھا۔ یہ شکر گزاری کا مقام ہے کہ ہم نے دوستوں کا کوئی غم نہیں دیکھا، ہم اپنے ہی دکھ بیان کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم اپنے ہی غم بیان کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ جی میرے پترو، آپ نے دیکھا یہ شعر لکھ لیا؟ بیٹے ذرا ایک دفعہ مفہوم پڑھیں، کیا لکھوایا میں نے آپ کو؟ یہ شکر گزاری کا مقام ہے کہ ہم نے دوستوں کا کوئی غم نہیں دیکھا، ہم اپنے ہی دکھ بیان کر کے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بیٹا جو مفہوم جس طرح لکھوایا ہے، جس شعر کا جو مفہوم لکھوایا ہے، اس کو اسی طریقے سے ہی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اچھا اب اس میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے، بڑی توجہ سے سنیں۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میری اپنی زندگی کے دکھ اتنے تھے کہ شکر ہے کہ میں نے دوستوں کے دکھ نہیں سنے، اگر دوستوں کے بھی سن لیتا تو میرا عالم کیا ہوتا۔ یاد رکھ لیں اس دنیا میں جو پیدا ہوا ہے اسے دکھوں کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، آپ لوگ ہی ہیں نا بیٹے، ابھی چھوٹی عمر میں ہیں، اس ایج میں بھی آپ کے کئی مسائل ہیں، اور کوئی مسئلہ ہو یا نہ ہو، سٹڈی سب سے بڑا مسئلہ ہیں، اٹھ کے جانا سب سے بڑا مسئلہ ہیں، ٹیسٹ آ گئے ہیں، پیپر آ گئے ہیں، بورڈ کے امتحانات آ گئے ہیں، مسئلہ ہی مسئلہ۔ بیٹے کلاس فیلو نے یہ لے لیا، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کا بیگ ایسا ہے، میرا ایسا نہیں ہے، اس کے پاس یہ فیسلٹی میرے پاس نہیں ہے، اس کے بابا اتنا کرتے ہیں، میرے بابا نہیں کرتے۔ بیٹا ہم ہر وقت مسائل کا شکار رہتے ہیں، بڑے ہوتے جائیں گے آپ کے مسائل اور ہوتے جائیں گے۔ ایک وہ بندہ ہو جو اپنے مسائل کو فیس کرے، پلس اس کو اپنے دوستوں یاروں کے بھی مسائل ملیں، تو بتائیے ذرا اس کا عالم کیا ہوگا۔ کیونکہ ایک بندے کے اپنے مسائل ہی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کو مینیج کرنا کسی کے بس کی بات بولیے نہیں ہو، اور وہ انسان زندگی میں غم سہ کر بالآخر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا میں آیا تھا اور مجھے کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی، میں دنیا میں آیا تھا مجھے کسی غم کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا۔
مجھے کوئی پریشانی ہی نہیں آئی. شاعر بھی یہ کہتا ہے شکر ہے کہ مجھے اپنے غم تو ملے لیکن مجھے کسی دوسرے کا غم بولو دیکھنا نہیں ملا، اور میں اپنے ہی غم دوسروں کو سنا کر بالآخر میں دنیا سے رخصت ہو. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. یہ بیٹا میں نے آپ کے سامنے اس کا مفہوم اور شعر بھی بتا دیا. تو یہ سمجھ آیا آپ کو کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ 9th والو اونچا بولو. اگر نہیں سمجھ آئی تو بتاؤ مجھے. کلیئر ہے بات؟ کہتا ہے شکر ہے کہ میں نے صرف اپنے مسائل ہی دیکھے اور وہی اتنے تھے کہ میں بیان کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گیا. شکر ہے کہ مجھے دوستوں کے غم اور پریشانیاں دیکھنا نہیں پڑی. بیٹے آگے اس کی ایکسرسائز بھی دیکھیں، ابھی ہی اس کے شارٹ کویسچن دیکھیں. اور شارٹ کویسچن میں پہلا ہے شاعر نے فقیرانہ انداز میں کن لفظوں میں دعا دی ہے؟ جی پہلے نمبر تو ہیڈنگ بنائیں. کیا ہیڈنگ بنے گی؟ شاعر کی دعا. اور شاعر نے دعا یہ دی ہے کہ میاں تم خوش رہو ہم دعا، یعنی شاعر نے خوش رہنے کی دعا دی ہے. بولو کیا آنسر ہے؟ شاعر نے اونچا اونچا بولو. شاعر نے خوش رہنے کی دعا. شاعر نے اپنے کس عہد کو وفا کیا ہے؟ جی شاعر نے اس عہد کو وفا کیا ہے کہ میں اے محبوب میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہا. کلیئر ہوئی بات؟ دوسرا شعر ہیڈنگ بن جائے گی وعدہ وفا کرنا، یا عہد وفا بھی لکھ سکتے ہیں، ڈرامے کا نام. اس کے بعد شاعر کو مقدور تک دوا کرنے کے باوجود شفا کیوں نہ ملی؟ ہاں جی ہیڈنگ بنائیں گے شفا نہ ملنا. ہیڈنگ بن گئی شفا نہ ملنا. کیوں نہیں شفا ملی؟ کیونکہ شفا اس کی تقدیر میں ہی نہیں تھی. بیٹا اس کے آنسر ادھر دیکھو ایک دفعہ میری طرف. انے حافظوں کی طرح لکھی جاتے ہیں. کوئی عقل کو بھی ہاتھ مارا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب اس کا یہ جتنے شارٹ ہیں ان کے آنسر انہی مصروں کے اندر موجود ہیں. تو تھوڑا پیچھے پیج نکال کے دیکھ بھی دیا کریں کہ اس کا آنسر کیا بنتا ہے. خود بھی بولا کریں. ضروری تو نہیں ہے کہ میں نے ہی بولنا ہے سارا. ملنگوں کو ہی تھوڑا ذہن کو ہلاؤ گے تو چاہ کے چیز یاد ہوگی، ورنہ بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آگے چلیں. شاعر کے نزدیک حق بندگی کس طرح ادا ہوا؟ اب دیکھیں نا اس طرح بولیں. شاباش. کیا؟ سجدہ. تو ہیڈنگ کیا بنے گی؟ حق بندگی. اور آخری ہے شاعر نے کس بات کا شکر ادا کیا؟ کس بات کا شکر ادا کیا؟ صرف اس نے اپنے غم سہے ہیں، دوسروں کے سہنے نہیں پڑے. تو ہیڈنگ کیا بنی؟ ہاں شکر ادا کرنا. سمپل شکر ادا کرنا. آگے دیکھو فل ان دی بلینک. ڈیش اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی شفا، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا. بے خود کیا. پہلا ہے شفا، دوسرا ہے بے خود، تیسرا ہے جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، چوتھا ہے حق بندگی ہم ادا کر چلے، اور پانچواں ہے نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے. یہ بھی سارے اسی غزل کے مصرے ہی ہیں. ہاں کوئی نئی شے نہیں ہے. چلو اس کے ساتھ ہی ہماری میر تقی میر کی غزل مکمل ہو گئی، اور پھر ہم دوبارہ ایک مرتبہ پھر اسباق کی طرف جائیں گے اور مزید اسباق پڑھ کے پھر دوبارہ نظموں اور غزلوں کی طرف آ جائیں گے.